بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف شہزاد چودھری، صوبائی صدر اگیگا پنجاب، پنجاب ٹیچر یونین و پنجاب گورنمنٹ سکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد ایک تو آپ کو مبارکباد دینا ہے کہ تمام اساتذہ کرام اور ملازمین جنہوں نے جدوجہد میں حصہ لیا، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آج پنجاب حکومت مجبور ہو گئی، اور اس پہ میں کریڈٹ پیش کرتا ہوں خاص طور پر نجم علی خان صاحب کو کہ جنہوں نے بار بار وزیر اعظم صاحب کو بھی یاد دہانی کرائی، اور جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو پھر دوبارہ اس دن بھی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یاد دہانی کرائی، اور وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ نوٹس لیا اس مسئلے کا اور اس کو حل کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملازمین کے اس مسئلے کو سمجھا اور اس مسئلے کو حل کروایا۔ اب اس کے اندر جو بات ہے اصل میں کہ اس وقت تک جو بات ہے، جو خبریں ہیں، جو انفارمیشن ہے، اس کے اندر یہ بات تو کلیئر ہو رہی ہے کہ وفاق کی طرز پر تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے جو پینشنز ہیں ان کے اندر بھی وفاق کی طرز پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اول تو یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اگر یہ معاملہ ہوا جب وفاق اور دیگر صوبے جو ہیں وہ ایک معاملہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو یہاں پنجاب کے اندر ہمارے حکمرانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہر دفعہ یہ معاملہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو حکومت وقت کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے جدوجہد میں حصہ لیا۔ دوسری طرف میں اس بات پہ بھی آتا ہوں کہ چند لوگ ہیں جو کسی کے کہنے کے اوپر فیس بک کے اوپر اور دیگر گروپوں کے اوپر جو ہے وہ چند ایسے لوگ ہیں جن کا میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، جن کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ ایک آدھ دو بندے لاہور سے بھی ہیں اور ایک دو بندے دوسرے شہروں سے بھی ہیں جو خود وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اپنے اسکول سے بھی کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ ہیں، اور وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈر سمجھتے ہیں، اور بہت سارے کام خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اساتذہ کے۔ اب وہ کس کے کہنے پہ ایسا کرتے ہیں اور کس کے کہنے کے اوپر دو تین ان کے نیچے واہ واہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو فوری واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے 13 جون کو اجلاس کیا اور 13 جون کو ہی ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے 11 جولائی کو دھرنا دینا ہے، تو یہ اس کی مہم اور اس کی پوری کامیابی تھی کہ جو دوسری لیڈرشپ دوسری طرف ہماری سوئی ہوئی پڑی ہوئی تھی ان کو بھی ہوش آیا، اور 5 جولائی کو انہوں نے 5 جولائی کو 4 دن پہلے، ہم نے 1 مہینہ پہلے اعلان کیا تو انہوں نے 4 دن پہلے اسی جگہ کے اوپر جہاں پہ ہم نے دھرنا دینا تھا اسی جگہ کے اوپر قبضے کا اور سارا پلان بنایا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جب ایک اچھا معاملہ ہو جاتا ہے تو تب بہتری ہوتی ہے سب کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 11 جولائی کے دھرنے کا اعلان نہ کرتے تو وہ بھی اس سے پہلے دھرنے کا اعلان نہ کرتے، ہم وہاں نہ بیٹھتے تو وہ بھی نہ بیٹھتے۔ خیر، اس وقت خوشی کا موقع ہے تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بات جو یہاں بڑی ضروری ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو خصوصی طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لوگ اس دن احتجاج والے دن گرمی کی شدت کے ساتھ جو ہے وہ بیمار بھی ہوئے، ہاسپٹلائز بھی ہوئے، جن کے اندر ہمارے چیئرمین اگیگا جناب سلطان مجدی صاحب بھی شامل تھے، اور سلطان مجدی صاحب اس دن بھی 2 دن ہاسپٹلائز رہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوا، پھر اگلے دن وہ بھاگ کے دھرنے میں آ گئے، اور پھر انہوں نے کل پرسوں میٹنگ بھی اٹینڈ کی ایک آئندہ کے لائے عمل کے لیے، اور پھر آج ان کی اینجیو پلاسٹی اور ان کی وہ اینجیوگرافی تھی، اور جس کے بعد انہیں ایک اسٹنٹ بھی ڈلا۔ الحمدللہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔ آپ سب لوگوں سے ان کے لیے خصوصی دعا کی بھی اپیل ہے۔ اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک پارٹی کھڑی نہیں ہوتی تو دوسری پارٹی کھڑی ہونے کو تیار بھی نہیں ہوتی۔ جدوجہد کا مزہ بھی تبھی آتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر 2 پنجاب کے اندر جدوجہد جو ہے وہ پیرلل چل رہی ہوتی ہیں، اور میں ان لوگوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس سارے معاملات کے باوجود، ہمارے اس دھرنے کو ہائی جیک کرنے کے باوجود 11 جولائی کو ان سے بڑی جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید 46 تنظیمیں 48 تنظیمیں ہیں، اور ہماری طرف وہی کلیم کرتے ہیں کہ شاید 5 تنظیمیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 5 تنظیموں والوں نے جو ہے ان سے زیادہ بندے نکلے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جو غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھیں وہ بھی کل کے اجلاس میں دور کی گئیں، اور آئندہ بھی یہ کھڑے رہیں گے، اور ان سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس دن 11 جولائی کو سخت گرمی اور حبس کے اندر ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ اور اسی طرح
میں اساتذہ کرام اور تمام ملازمین کو بھی کہتا ہوں کہ آخری جو اہم بات ہے وہ ہے آپ کی لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے. لیو انکیشمنٹ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھے کہ یہ ہماری سرکاری ملازم کے لیے ایک موت کی طرح کا مسئلہ ہے کہ سرکاری ملازم نے جب ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو اسے چند پیسے ملتے تھے جن سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا تھا. وہ بند کرنے کی جو ہے وہ سازش ہے یہ, اور اگر ہم اس کو واپس نہ کروا سکے تو آپ ہماری پینشن جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گی. تو سرکاری ملازم نے بہت زیادہ خوش نہیں ہونا, اساتذہ کرام نے بہت زیادہ خوش نہیں ہونا کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے تو اب سب سطح خیرہ ہیں. تو ابھی ہماری جدوجہد جاری ہے جس کے اندر 3-4 اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 لیو انکیشمنٹ ہے. نمبر 2 گروپ انشورنس کے پیسے ہیں جو ریٹائرمنٹ میں ملنے چاہیے. نمبر 3 بناولٹ فنڈ جو ہے اس کے اوپر بہت کم رات ملتی ہیں, خاص طور پر نان گزٹڈ ہمارے ساتھیوں کو. اور اسی طرح سے اپ گریڈیشن کا معاملہ ہمارے اساتذہ کرام کا بھی اور کئی کیڈرز کا پینڈنگ ہے. اسی طرح سے ٹائم سکیل کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو پنجاب کے تمام ملازمین کا ہے. یہ تفریق باقی صوبوں میں سب کو مل رہا ہے, پنجاب کے اندر یہ بھی تفریق جاری ہے. اور ان سب سے اہم بات جو ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور ایوز ہیں جو پچھلے 7-8 سالوں سے جدوجہد بھی کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر بھی کبھی دوبارہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح ان کا معاملہ خراب ہوا. لیکن ابھی سر وقت یہ ان کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم پہلے کی طرح جس طرح پہلے دن ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ان کے لیے جدوجہد کریں گے اور ان کو مستقل کروانا ہے. اسی طرح پے پروٹیکشن کا مسئلہ ہے. یہ بہت سارے اور بھی مسئلے ہیں, شاید سروس رولز کا مسئلہ ہے جو فزیکل ٹیچرز کا اور کمپیوٹر ٹیچرز کا اور عربی ٹیچرز کا ہے. بہت سارے اور ہمارے سبجیکٹس کے لوگ ہیں. تو یہ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے یہ جدوجہد جاری رہے گی. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے اندر 10 محرم کے بعد 12-13 محرم کو جو ہے وہ اجلاس کر کے ہم آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے, اور لیو انکیشمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ ابھی اسی طرح پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور تمام لوگوں نے اسی طرح شدومت سے نکلنا ہے. اور آخر میں دوبارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ سلطان مجدی صاحب جو چیئرمین ہیں گیگا کے, وہ ان کی طبیعت خیر اب بہت بہتر ہے, اسٹنٹ ڈل گیا ان کو, اور ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے.